جو استعارہ اسلوب کے ادبی گروپ میں شامل ہیں، یا ایسے حضرات جو ملک بھر میں اس میگزین کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں ہم لوگ استعارہ اسلوب کی جانب سے سوشل میڈیا پر ادب کی موجودہ صورتحال یا ہمارا کلاسیکی ادب، ہمارے اساتذہ جنہیں ہم پڑھتے آئے ہیں، ان پر مختلف طرح سے پروگرام کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ادب کل اور آج عنوان کے تحت پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہم پیش رو ادب اور موجودہ ادب کی صورتحال پر بات چیت، تبادلہ خیال اور ادب پر موجودہ صورتحال پر بات چیت اور وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں بتانا ضروری سمجھ رہی ہوں کہ استعارہ اسلوب ایسے دور میں نکل رہا ہے جہاں ملک بھر میں رسائل و جرائد کی اشاعت قابل لحاظ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج دنیا کی جو ترقی ہے، پچھلے ادوار پر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے ہماری دنیا اکثر بدل گئی ہے۔ عہد عتیق سے ہمارا کوئی علاقہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ ہماری کسی بھی تاریخ کے خواہ وہ دینی ہو یا مذہبی، سماجی ہو یا معاشرتی یا علم و ادب کی ہو، اس کے بغیر نامکمل ہے۔ گو کہ آج کا سیناریو، یا یوں کہیے کہ انسان سے وابستہ ہر شعبہ حیات کے معاملات عصری اقدار زمانے کے طے ان میں تغیر و تبدل کی وسعت بے کراں ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا استعارہ اسلوب کے ذمہ داران نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پاپٹ شو دور کے ہم قدر ہیں۔ اسی کے پیش نظر یہ ہمارا پہلا پروگرام ادب کل اور آج کے عنوان پر منعقد ہے۔ یہ ایک پینل ڈسکشن ہے۔ اس میں ہمارے پینلسٹ ہیں جناب فضل احمد تیماپوری، بہت اچھے نظم گو ہیں اور آپ تنظیم اردو صحافت و ادب کے صدر بھی رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہیں جناب امجد جاوید صاحب، جو ایک ادیب و نقاد ہیں، انجمن اردو ترقی ہند کے عہدے پر فائز بھی رہے ہیں، اور آپ نیشنل پی یو کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جناب علی احمد صاحب، یہ ایک افسانہ نگار اور نقاد بھی ہیں۔ ان کا تعارف اتنا ہی ہے کہ شپکن اور فاروقی کے عذر اسلوب کے فکر کے ہمنوا ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر اطہر معیز الدین، محترم نہایت زوراور قلمکار ہیں۔ فی الحال وہ خواجہ بندر نواز یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور روزنامہ کیبین ٹائمز کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ تو ہم آج کے عنوان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں فضل احمد تیماپوری صاحب سے خواہش کروں گی کہ وہ ادب آج اور کل پر اپنے خیالات رکھیں۔ سماعی استعارہ اسلوب کی ایک ٹاک سیٹنگ ہے۔ یہ سیٹنگ جو ہے، میں سمجھتا ہوں لکھنے پڑھنے سے زیادہ اس کی بھی آج اہمیت اس لیے ہے کہ ادب کو ہم پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ مصنف کو اس کی رائے، اس کی تخلیق سے گفتگو سے شخصیت اور اس کے نظریات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہمارے پاس 1970 کے بعد سے جو ادب کی جرائد نکلتے تھے، ادبی جرائد جس میں نامور شعراء اور جو ہے اتنے بڑے جرائد نکلتے تھے، وہ آج بند ہو چکے ہیں۔ جتنے اچھے افسانے ترقی پسند دور میں لکھے گئے، چاہے نظمیں ہوں، غزلیں ہوں، شاعری کی تخلیقات ہوں، اس کے بعد جدید دور کا ایک دور آیا تو اتنا زور سے اچھلا اور اتنے ہی زور سے نیچے کی طرف آیا۔ وہ تخلیقات عام قاری کے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ وہی قلم کا سمجھ سکتا تھا جو لکھتا اور چھپتا تھا، انہی کو سمجھ میں آتی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ میری رائے ہے، کوئی متفق ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہے، مگر آج نہ ترقی پسند دور کی تخلیقات شائع ہو رہے ہیں، نہ جدیدیت کے طور پہ۔ آج بالکل ایک ٹھنڈے بستے میں گزر رہی ہے ہمارے ادب۔ ہندوستان کے جتنے بڑے ذرائع تھے کم و بیش بند بھی ہوئے ہیں یا ہمارے ہاتھ نہیں لگ رہے۔
گلبرگہ سے نکلنے والا استعارہ اسلوب جو سیماہی کے نام پہ نکل رہا ہے، اگر اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے، یہ گلبرگہ نہیں کسی بڑے شہر کا بھی اگر نام لے کے پڑھا جائے تو واقعتاً ان کے ہم اثر برابر ہے، ہم اثر تو ہے، کم نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اس میں جو تخلیقات شائع ہوتے ہیں، مضامین شائع ہوتے ہیں، ادارے کا جو اسلوب ہے، یہ بہت قابل تعریف بھی ہے، قابل غور بھی ہے، اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی عام لوگ تو بولتے کہ یہ خرید کے پڑھو اخبارات، بے شک خریدنا اور پڑھنا چاہیے، ورنہ ہماری زبان زندہ رہنے کی اب کوئی امکان ہمارے دور میں تو ہمارے بعد نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں ہمارے بعد، ہو سکتا ہے یہ وہ محفلیں سجے یا نہ سجے، کسی کے ہاتھوں میں رسالے یا اخبارات رہے یا نہ رہے، مگر ہماری روح تو ایک عجیب قسم کی بے چینی سے گزرے گی ضرور۔ یہ گفتگو کرنے کا منشا ہی یہ ہے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اور کہلوانا کیا چاہتے ہیں اور سمجھنا کیا چاہتے ہیں، سمجھانا کیا چاہتے ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ اب ہر شخص تو بولنے کے لیے 4 گھنٹے بھی بول سکتا ہے، مگر یہ جو گفتگو ہے صرف ادب کے تعلق سے، رسائل کے تعلق سے، اخبارات کے تعلق سے اردو کے بارے میں کہنا ہے۔ لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کوئی اور زبان بھی ہے، یہ ہم فقط دوسری زبانوں پر، اگر میں انگریزی اچھی بولتا ہوں تو بہت دانشور نظر آتا ہوں، اگر وہی اپنی مادری زبان میں گفتگو کروں گا تو میرا خط چھوٹا نظر آتا۔ یہ نفسیاتی چیزیں ہیں ہمارے پاس، جب تک انگریزی کے الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے، خود کو دانشور یا بہت بڑا آدمی، پڑھا لکھا یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے، یا نہیں تو اس کے مزاج میں یہ آ جاتی ہے۔ اگر ہم بول چال کی زبان میں بھی اردو کے صحیح الفاظ، صحیح تلفظ کے ساتھ استعمال کریں تو بھی ایک قسم کی یہ تفصیل و تبلیغ، ابلاغ بھی ہے۔ اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے جنریشن جو آج ہمارے آنے والے نسل کے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جو اثاثہ ہمارے پاس ادب کا رہا تھا وہ آج وہ خالی کسی گھروں میں یا لائبریری نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں پہلے بچپن میں، جوانی کے ابتدائی دور میں اخبار ہوا کرتا تھا، یا کوئی رسالہ ہوا کرتا تھا، یا ناول ہوا کرتا تھا۔ تب تو ہمارے دور میں تو ابن صفی کو پڑھنا فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ آج جتنے اچھے رائٹرز گزر چکے ہیں یا موجود ہیں، ہم ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں، تخلیقات کے یاد رہیں گے۔ اب لے دے کے میر، غالب، اقبال کے بعد ایسی کوئی چیز شاعری میں نہیں آتی جس کو ہم کوڈ کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ذہنوں میں نقش ہے، مگر ہمارے ذہن سے وہ بات نہیں نکلتی جو میر، غالب اور اقبال سے نکلتی ہے۔ کچھ افسانہ، اب تو میں یہ کہوں گا، ابھی ہمارے دوست امجد جاوید صاحب بتا رہے تھے کہ کرشن چندر کے افسانے ایسا ہوا کرتے، یہ ترقی پسند دور کے ہیں، جدیدیت کے نہیں تھے، مگر ہم کیوں یاد رکھ رہے ہیں ان کو کہ جدیدیت میں وہ چیز ذہنوں میں نے پڑھے اور بھول گئے۔ یہ بات ہوتی ہے جو بات شاعری میں، افسانے میں تھیم، کردار، مرکزیت اہم کام کرتی ہے۔ جب تک آپ کے پاس یہ چیز نہیں رہے گی، لوگوں کے لیے یاد رکھنے والی چیز نہیں رہتی۔ آج بھی لکھنے والوں میں بہت سارے، 20ویں صدی کی لیجیے آپ، شاعر کے افسانے لیجیے، شمع کے لیجیے، جو ہمارے ہندوستان میں ادب کے نام پہ، چاہے وہ تفریح ادب کے نام پہ ہو یا ادب کے نام پہ تھا، انہی تخلیقات کو ذہن میں رکھے 40 سال کے افسانوں کے عنوانات تک یاد ہیں۔ جیسا شاعر میں سگے والا ایک افسانہ تھا، ایسے بہت سارے افسانے، نام اس پر یاد نہیں آ رہے ہیں، مگر ہم جدیدیت کے وہ صرف نام یاد ہیں جو ہمارے دلوں میں نقش کیے گئے ہیں۔ کہا، جب کسی نے کہا تو سینہ بات سینہ چلنے والے نام ہیں، مگر ان کی تخلیقات کو واہ کیا لکھا ہے یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ میں کسی نام تو نہیں لوں گا، بر سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ کون ادب کے خداوار تھے ترقی پسند دور میں اور جدیدیت میں، اور آج اس کا تقابل ہم پڑھنے لکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سینہ بسینہ چلنے والی بات نہیں ہے، سمجھیں اور پڑھیں۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں، ادب کا گہوارہ تو گلبرگہ ہمیشہ رہا ہے، دبستان دکن، دبستان دلی، دبستان لکھنؤ، یہ تو وہ نام کے ہی رہ گئے۔ ادب کا کوئی حصہ کام کر رہا ہے تو دکن میں کر رہا ہے،
بس اسی کو ہم لوگوں کی یہ ہماری دعا خواہش ہے کہ ہمارے دکن کے لکھنے والے سلامت رہیں، اچھا لکھیں، خوب لکھیں، اور یہ تحریک ہمیشہ گلبرگہ سے کسی بھی معاملے میں، سیاسی رہے یا دینی رہے یا ملی رہے یا ادبی رہے، ہمیشہ گلبرگہ ایک شہر رہنمائی کرتے آیا ہے۔ اگر اس سے استفادہ کرنے والے کوئی اور بھی ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ہماری زبان، بیان، گفتگو پروان چلے گی۔ یہی امید سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ میں ڈاکٹر اطہر معیز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے زرین خیالات سے سرفراز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استعارہ اسلوب سرماہی جریدے کی جانب سے آج کی ادبی نشست جو اس میں جو ادبی گفتگو کی جا رہی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ استاد محترم حضرت سعد الدین قریشی صاحب جنت مکانی کہا فرمایا کرتے تھے کہ 100 کتابیں پڑھنا، ایک بات سننا، یہ دونوں اپنی جگہ برابر ہیں۔ سننے سے ہماری حس کے ساری جو ہے ہماری سماعت کے ساری حصیں وہ جو ہے متوجہ ہوتی ہیں، اور جب ہم کسی بات کو سنتے ہیں تو پڑھنے سے زیادہ اس سننے والی بات یاد رکھی جاتی ہے۔ تو اس قسم کی صحت مند ادبی نشستیں یقینی طور پر جو ہے ایک ایسی بنیاد ہیں جو آگے چل کر یقین ہے کہ یہ چند اصحاب ایک بڑے قافلے کی صورت اختیار کر جائیں گے، اور یہ ادبی نشستیں بلا تخفف اور بلا توقف یہ جاری رہنی چاہیے، اور ہر اتوار کو اگر اس کا اعادہ ہوتے جائے تو یقین ہے کہ لوگ جڑتے جائیں گے اور کارواں جو ہے اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اب رہی بات ادب اور کل اور آج کی صورتحال، تو کل کی صورتحال تو آپ سارے حضرات کو آپ بخوبی واقف ہیں، اور ادب کو جو طالب علم ہے وہ بھی بخوبی واقف ہے کہ کل کیا ہوا تھا۔ لیکن آج کی صورتحال پر اگر ہم نظر ڈالیں تو سب سے بڑی بات، جیسا کہ فضل احمد تیماپوری صاحب نے کہا کہ جدیدیت کا جو کے دوران میں جو ادب تخلیق کیا گیا تھا وہ ادب ہمیں اب یاد نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ترسیل کا جو المیہ تھا جدیدیت، اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، تو ترسیل نہ ہونے کے سبب ہماری دلچسپی اس میں سے ختم ہو جاتی تھی۔ وہ دلچسپی چند لوگوں کی محرکوں کی تھی، تحریک کے سے جڑے ہوئے لوگوں کی تھی، خاری کی نہیں تھی۔ تو یہ تخصیصیت جو تھی جدیدیت کی، وہ اسی تخصیصیت کی قوت اس کی کمزوری بن گئی، اور یوں جدیدیت جو ہے اپنا آپ لپیٹ لی۔ لیکن اس کے بعد جو زائدہ ہوا، یعنی جو دوسری نسل آئی، وہ نسل اردو سے بتدریج دور ہوتی چلی گئی، پھر ادب سے بھی دوری واقع اختیار کر گئی۔ ادب اور اردو کی دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ادب تخلیق کرنے والے معدود چند ہیں جو واقعتاً لکھتے ہیں، اس میں سے بھی جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اختصاص والی ہیں، پھر اس میں سے بھی اگر آپ چھانٹیں تو بہترین فنکار بہت ہیں۔ آج ادب کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان درجہ بندی کا ہے، گروہ بندی کا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ نئی چیز ہے، ادب کی درجہ بندی، گروہ بندی پہلے بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، لیکن ان زمانوں میں جو ماضی کے ادوار ہیں اس کی درجہ بندی سے ادب کو نقصان نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہر تیسرا آدمی ادیب تھا، ہر تیسرا آدمی شاعر تھا، ہر تیسرا آدمی جو ہے لکھنے والا تھا۔ لیکن یہاں پر ہر 10واں آدمی ادیب ہے، ہر 10واں آدمی شاعر ہے۔ بقایا گروہ بندی کے لیے نعرے لگانے والے لوگ ہیں، یعنی نعروں کا جواب دینے والے ہیں۔ تو پہلے ہی گھٹتی ہوئی تعداد میں یہ گروہ بندی یقینی طور پر ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور اگر ہم اس پر قابو نہیں پائیں گے اور سارے مل کر ایک جگہ جمع نہ ہوں گے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ رہی بات گروہ بندی میں، ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا کے گروپوں میں کوئی صحت مند بات نہیں ہوتی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ استعارہ و اسلوب ایک صحت مند سرگرمی، اور ہمیشہ صحت مند سرگرمیوں کا جو ہے وہ اس کی تائید کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن ان تمام گروپوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ادبی لحاظ سے کوئی شہپارہ تخلیق نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے متبعین انہیں شہپارہ قرار دے کر اس قدر توصیف اور تعریف کے دریا میں ان کو ڈبو دیتے ہیں کہ وہ ان کا کیا کہیں گے، وہ جو مسیحی لوگ کرتے ہیں ڈبو کر،
جسے کیا کہیں گے ہم، ایک کرسچنائزیشن کرتے ہیں، اس طرح جو ہے ان کے ادب کا کرسچنائزیشن کر دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے انہیں ایک ایسے مقام پر لے جا کر کھڑا کرتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے تھوڑی سی تحریف کے ساتھ کہ میاں اب اترے گا کیسے، یعنی اس بلندی پر لے جا کر وہ ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ آج ادب کی صورتحال اور بہتر ہو سکتی ہے، اور بہتر ہو سکتی ہے اگر میں سارے گروپوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ متحد ہو جائیں، کیونکہ اتحاد بین المسلمین اور بین الادیب یہ بہت بڑی مشکل کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں بھی ہیں اپنے اپنے گروپوں میں صحت مند ادبی سرگرمیوں کو اختیار کریں، تاکہ وہ صحت مند ادبی سرگرمیاں ان کے اندر سے باہر نکل کر دوسری جگہوں پر پہنچے، اذہان کو صاف کریں اور ان کی تطہیر کریں، اور ادب پڑھنے، ادب میں نئے زاویے تلاش کرنے اور نئے نئے لکھنے والے پیدا ہوں۔ میں نے فانوس یعنی کیبین کے ٹائمز کے جو ادبی صفحہ ہے اس کا فانوس کی ترتیب میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ نئے لکھنے والوں کو موقع دیا جائے، یہ دیکھے بغیر کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ نئے لکھنے والے پہلے سامنے آئیں، لکھیں، اس کے بعد جب ان کا فن سامنے آئے گا، جب وہ لکھیں گے تو اس کی تنقید ہوگی، اچھے برے کی اس میں پیمائش ہوگی، اس کے بعد ان میں اور زیادہ لکھنے کی جستجو پیدا ہوگی۔ اس طرح جو ہے ہمارا ادب آگے بڑھے گا۔ فی الفور ادب کی جو صورتحال گلبرگہ شہر میں ہے وہ زیادہ خوش آئند نہیں ہے تو زیادہ مایوس کن بھی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ نئے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، لیکن نئے لکھنے والوں میں جو درجہ بندی ہے، جو گروہ بندی ہے، وہ ادب کو یقینی طور پر نقصان پہنچائے گی۔ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا یہ پینل ڈسکشن بہت ہی اہم اس لحاظ سے ہے کہ ہم لوگ مسلسل کسی نہ کسی طرح سے ادب کو پڑھتے آئے ہیں، سمجھتے آئے ہیں، لیکن جو ہمارے ادبی ادوار ہیں، خواہ وہ ہمارے کلاسیکل ادب کی ہو، اساتذاؤں کی ہو، یا ترقی پسند دور ہو، یا جدید ادب ہو، پھر اس کے بعد ماں بعد جدیدیت میں سمجھتا ہوں پیدا بھی نہیں ہوا، اس کا المیہ یہ ہے۔ لیکن ایک عجیب و غریب چیز سامنے آئی ہے، وہ خیر تقریباً اصناف ہمارے ہاں مغرب سے ہی آئے ہیں، وہ افسانچے کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کل اور آج کا مطلب اتنا بڑا فاصلہ ہے یہ، جس کو طے کرنا آج کے دور میں کم سے کم بہت مشکل ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس قدر ترقی ہو گئی ہے کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھئی کہاں جا کر ٹھہریں گے۔ انسان اتنا ترقی کر گیا ہے کہ خود حیران ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ آج جو چیز سامنے آ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کیا کسی ادیب کے سمجھے ہر آدمی فنکار ہی ہوتا ہے، کوئی اظہار کرتا ہے، کوئی کرتا نہیں ہے، کیا اس کے احساسات کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہت کام ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی سوالیہ بات ہے یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیا ہر وہ کام ہو سکتا ہے؟ سائنس ہر دور میں بدلتے رہی ہے، آج کا ورژن کل نہیں ہوتا، کل کی ایجادات جو ہے، انوینشن جو ہے بدل جاتی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور انسان کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ ایک کمپوزٹ رنگ ہے جس میں اینیمل انسٹنکٹس سے ہوتے ہیں، اس کی بقا، نسل کی، وہ کھانا پینا، اس سے ہٹ کر اور ایک چیز ہوتی ہے جس کا تعلق اس کی روح سے ہوتا ہے، اور روح کا مرکز ہوتا ہے دل۔ ہم 5 چیزوں سے واقف ہیں جو عام طور پہ چلتے آ رہی ہیں، حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، لیکن آج سائنس ایک بات معلوم کر رہی ہے کہ اضافی حاسہ، شعوری ادراک کیا چیز ہے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کس کو کہتے ہیں، یہ کہاں سے، وہ دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، اس کو معلوم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ خیر اس پر تو ہم آگے بات
بہت سے اصناف سے، بہت سے انسانی جبلت سے، ساری چیزوں سے پھر بات ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ادب کا احاطہ کرنا چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں صرف جدید ادب تک ہی آ کر رکیں گے ہم لوگ. ناصر کاظمی، فلاں، بلراج کومل، مینرا، اس طرح پسند دور کو چھوڑ کے بول رہا ہوں، حالانکہ وہ لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے، میں ان کو یہ رکھ رہا ہوں. تو اب ہمارے پاس کیا معیار ہوگا کہ ہم کسی تخلیق کو محفوظ کریں، یا ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھایا جائے؟ اس کا معیار کیا، کون طے کرے گا؟ میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں جیسا کہ گوپال متل نے کہا کہ اردو میں کوئی نقادی نہیں ہے، بہت مشہور جملہ ہے گوپال متل کا. یہ کون طے کرے گا کہ یہ ادب ہے یا ادب نہیں ہے؟ یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد جو نقصان بھی ہوا ہے یا فائدہ بھی ہوا ہے، یہ طے کرنا آگے ہے، یہ طے ہوگا. ہر کوئی ایک گروپ بنا رہا ہے، اس میں کچھ اپنی تخلیقات ڈال رہا ہے، اپنی واہواہی کر لے رہا ہے. کیا واقعی وہ اس معیار کی ہیں؟ اگر ہیں تو کیا انہیں ان اداروں میں پڑھایا جائے گا؟ آج غالب کو لیں، میر کو لیں، یا آج موجودہ دور کے خالد سعید کو لے لیں، یا ہماری جو نسل رہی ہے جدید ادب تک، قمر احسن کو لیں، حسین الحق کو لیں، امجد جاوید کو لیں، علیم احمد کو لیں، اکرم نقاش کو لیں، یا فضل صاحب کو لیں، یہ یہاں تک آئی ہے نسل. اکرام آباد کو لیں، کس کو لیں؟ اور ہم جانتے ہیں ناصر کاظمی کو، معین نیازی کو، میرا جی کو، نور میم راشد. یہ ان کا تعارف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناقدین نے بڑے اچھے انداز میں کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ درس و تدریس میں نصابوں میں شامل ہے. اب آئندہ آنے والے دنوں میں کس نام سے ادب کو جو ہے شامل کیا جائے گا، کن فنکاروں کو شامل کیا جائے گا، اور اس کا پیمانہ کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو ہم کو اس ٹیکنالوجی کے دور میں کس طرح کا ادب خلق کرنا چاہیے. آج سے 40 سال پہلے اگر کوئی ڈیموگاگ مقرر ہو، اس کی بات وہ لے کر جائے گا ساتھ میں، مگر وہ 40 سال پہلے جو تقریر کرا وہ آج کے انسان کو چلنے والی نہیں، آج کے نوجوان کو ہضم ہونے والی نہیں. آج کے تناظر، آج کے اقدار، ساری چیزیں بدل گئی ہیں. تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں. ابھی وہ منزل یا وہ ٹگر نظر نہیں آ رہی جس پر ہم کو جا کر رکنا ہے، کیونکہ آج دنیا میں جتنی جنریشن زندہ ہے وہ کسی نہ کسی دور سے گزرتے ہوئے یہاں تک آئی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگے کہاں پہنچتے ہیں، کیا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذخیرہ ادب کیسا کریں. ہاں ایک چیز آئی ہے ریختہ اردو دنیا، یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، ہمارے اساتذہوں کو بھی، موجودہ فنکاروں کو بھی. اور اب ایک چیز دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، میرا نہیں، کہ ان میں بھی اب دھاندلیاں ہو رہی ہیں. دھاندلیوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی سفارشوں سے ریختہ میں بھی شامل ہو رہا ہے، اردو دنیا میں بھی شامل ہو رہا ہے. پتہ نہیں وہ کس اعتبار سے بول رہے معیاری ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملے ہیں. تو کل کا ادب اور آج کے ادب میں فرق یہی ہے. کل ایڈیٹرز ہوتے تھے، نقاد ہوتے تھے، جس کی کسوٹی پر جو ہے ادب طے کیا جاتا تھا، فنکاروں کی مقام و مرتبے معلوم ہوتے تھے. آج کیا کریں ہم، سوال یہ ہے. تو اب ہم بڑا ڈارک دکھتا ہے میرے کو آنے والے درس و تدریس کے معاملے میں، کس کو پڑھائیں. تو یہ معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی پہلی نشست ہے ہم لوگوں کی. انشاءاللہ آئندہ اس میں 5-7 اور احباب کو جو علم و شعور کے یا دانشور لوگ ہم کو جمع کر کے اس پہ گفتگو کریں گے. اتنا کہتے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں. استعارہ و سلوک کی جانب سے یہ جو ڈبیٹ سیشن رکھا گیا ہے، جس میں ادب کی موجودہ صورتحال، ادب کی ماضی کی صورتحال کا ایک طرح سے جائزہ لینے کے لیے، اور ادب کی صورتحال کا اور ادب کا صحیح اس کا تعین کیا جائے، اس کی قدر کو متعین کیا جائے، اس پر جو گفتگو ہوئی، میرے تمام پیش روؤں نے بڑی ہی مدلل اور بہت ہی کارآمد اور بہت ہی اچھی گفتگو کی. اس میں انہوں نے وہ سوالات اٹھانے کی کوشش کی جو سوالات آج ایک حساس شخص کے ذہن میں اور ایک ذہین شخص کے ذہن میں عموماً اٹھنا چاہیے. وہ سوالات ان کے ذہن میں اٹھائے تھے.
اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر عہد میں انٹلیکچوئلس یا دانشور ہر عہد میں ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کس طرح سے ادب کے قریب لا کر ادب سے جوڑ سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو سے اس بات کا بھرپور اندازہ ہوتا ہے کہ ادب کل اور آج، ادب کی صورتحال کل کیا تھی اور آج کیا صورتحال ہے۔ ماضی سے حال کا یہ جو سفر ہے، اس پر بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے اور بحثیں کی جا سکتی ہیں، اور گفتگو میں رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں بنیادی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اردو زبان و ادب کی جو ماضی کی صورتحال تھی ہماری، عموماً ہمارے پاس رومانوی ادب آیا، ترقی پسند ادب آیا اور جدید ادب آیا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی عالم صاحب نے کہا کہ ہمارے تمام اصناف یورپ سے، مغرب سے مستعار لیے گئے ہیں، تو ہم کو یہ چاہیے کہ جو صنف میں بھی ہم طبع آزمائی کر رہے ہیں، اس صنف کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور وہ کتنے مراحل سے، کس کس ایکسپریمنٹ سے، کس کس طرح کے تجربات سے گزری اور کس طرح سے اس میں شاہکار تخلیقات منظر عام پر آئے، یہ ہر فنکار کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بنیادی طور پر فنکار کو، لکھنے والے کو غیر معمولی طور پر اپنے مطالعے سے، وسیع مطالعے سے، وسیع مطالعے سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہیے۔ آپ جب آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں تو آپ کی زبان میں، آپ کے قلم میں، آپ کی تحریر میں از خود غیر ضروری الفاظ خارج ہوتے ہیں، اور وہی الفاظ صفحہ خطاط پہ آتے ہیں جو آپ کی تخلیق کو تخلیق بناتے ہیں۔ جب آپ کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے تو اس سے خامیاں نکلنا شروع ہوتی ہیں اور شاہکار چیزیں منظر عام پر آتی ہیں۔ اور اس کے لیے کیا ہے، عموماً جو تخلیق ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں، جو تخلیقات منظر عام پر آتی ہیں، ایک تخلیق جو ہوتی ہے جسے ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں، کریٹیوٹی بہت ساری چیزوں کا ایک انگریڈینٹس ہے، ایک بلینڈ ہے، اس کی آمیزش ہے، اس میں بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہیں۔ اس میں زبان ہوتی ہے، اظہار بیان ہوتا ہے، اس میں احساس ہوتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ہر چیز میں سب سے بنیادی طور پر توازن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اس کائنات پر اگر ہم بنظر غاہر اگر ہم دیکھیں تو ایک توازن ہے، اسی طرح سے تخلیق میں بھی ایک توازن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ توازن اس وقت آ سکتا ہے تخلیق میں ہمارا مطالعہ غیر معمولی طور پر ہوگا۔ جیسے کہ سوالات اٹھتے ہیں کہ ترقی پسند ادب کے زمانے میں بہت اچھا ادب خلق کیا جا رہا تھا، جدیدیت کے زمانے میں ادب خلق نہیں کیا جا رہا، اس لیے کہ جدید جو ادب خلق ہو رہا تھا وہاں پر میٹافر استعارے آ رہے تھے، علامتیں آ رہی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اسٹف ہے، آپ کے پاس لکھنے کی بھرپور صلاحیت ہے، تو آپ ادب کو بھی بہت زیادہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ترسیل کی سطح پہ لا سکتے ہیں، اور ادب کو ترسیل اور ابلاغ کی سطح پہ لانا بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، ہر ادب نہیں آ سکتا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ رشیا میں ایک ناول لکھا گیا تھا الیگزینڈر سولسٹن کا، کینسر وارڈ۔ اس نے ایک کنٹری کو پورے کینسر وارڈ بنا دیا ہوں، جیسا ہاسپٹل کینسر وارڈ ہوتا ہے ویسا ایک کنٹری کو کینسر وارڈ بنا کے ناول لکھا اس نے۔ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے اس میں کبھی نہیں لکھا، کنٹری کا تصور نہیں دیا، کبھی کنٹری کے حالات کو پیش نہیں کیا، لیکن وہ کینسر وارڈ اگر جب آپ پڑھتے ہیں تو پورا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملک ہے اور یہاں کے حالات ہیں۔ تو یہ آرٹ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو کیسے لکھنا ہے۔ اور آرٹ میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ آمد ہے، یہ آورد ہے۔ یوزولی آرٹ جو ہوتا ہے دو چیزوں کے آمیزش سے ہوتا ہے، یہ بات سبھی کو ہم تمام کو تسلیم کرنی پڑے گی۔ آرٹ میں کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے، آرٹ میں آرٹ بھی ہوتا ہے، کرافٹ بھی ہوتا ہے، دونوں کا توازن آپ کو رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ آرٹ میں یہ تمام چیزیں جو بنیادی طور پر ادب کو اعلیٰ بناتی ہیں، اس میں بنیادی طور پر آپ کا غیر معمولی مطالعہ ہے۔ اگر آپ مطالعہ نہیں کریں گے، آپ دیکھیے ترقی پسند رومانی ادب کے زمانے میں یا اس سے پہلے کلاسیکل ادب کے زمانے میں غالب کو فارسی شعراء سے پورے کا کما حق اس کا مطالعہ تھا،
اور میر کا دیکھیے، جتنے بھی کلاسیکل اس زمانے میں شعراء گزرے ہیں، جتنے بھی رائٹرز گزرے ہیں، سب دوسری زبانوں کے شعراء کو پڑھتے رہے، رائٹرز کو پڑھتے رہے۔ ترقی پسندوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ پورے دوسری زبانوں کے ادب کو پڑھتے تھے۔ دوسری زبانوں کے ادب کو پڑھنے کے بعد اور ہمارے ادب کو پڑھنے کے بعد ایک طرح کا امتیاز آپ میں آ جاتا ہے کہ مجھے کیسے لکھنا چاہیے، اور میں جب لکھتا ہوں تو میری تخلیق ان سے الگ کیسے ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ہم بغیر پڑھے کے لکھ رہے ہیں تو مکھی بھی مکھی مارنا ہوتا ہے۔ تو مطالعہ کرنے سے آپ کو بہت ساری چیزیں بیک وقت آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور ادب بنیادی طور پر، جیسے کہ میں بارہا کہتا ہوں کہ ادب آرٹ بھی ہے، کرافٹ بھی ہے، اور مرور زمانہ تبدیلیاں آتی ہیں، اور تبدیلیاں آنا اس کائنات کی جو بنیاد ہے، چینج از پرماننٹ، چینج از پرماننٹ، یعنی تغیری سی بات ہے اس عہد کا۔ آپ میں چینج آتے رہتا ہے، اور چینج اگر نہیں آتا ہے، اگر آج آپ وہ ترقی پسندوں کا افسانہ لکھ رہے ہیں تو آج آپ منٹو، بیدی، عصمت چغتائی، غلام عباس کی ممتاز مفتی کی طرح اگر آپ کہانی لکھ رہے ہیں، اس سے اچھی کہانی لکھ رہے ہیں، آج کے عہد میں تو ناکام کہانی ہوتی ہے آپ کی۔ اس لیے کہ زمانہ بدل رہا ہے، زمانے کے مزاج بدل رہے ہیں، زمانے کے فکر بدل رہی ہے، زمانے کا رنگ بدل رہا ہے، زمانے کا منظرنامہ بدل رہا ہے۔ آج آپ جدید ادب کی جو باتیں کرنا چاہتے ہیں اور جدید ادب کی طرح اگر آپ ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اچھے نہیں کر سکتے۔ آپ کا ٹریٹمنٹ چینج ہونا شروع ہوتا ہے، اور آپ کا ٹریٹمنٹ چینج ہونا ہی آپ کی کامیابی ہے۔ اور جب تک آپ میں ٹریٹمنٹ آپ کا چینج نہیں ہوتا، آپ کتنی بھی میٹافرس لیجئے، کتنی بھی علامتیں لیجئے، تشبیہات لیجئے، کچھ بھی لیجئے، لیکن آپ کا جو ٹریٹمنٹ، آپ کا جو لکھنے کا انداز ہوگا، اس میں ایک نیا پن آئے گا۔ اور جب تک ادب میں نیا پن نہیں لاتے آپ، جب تک ادب میں ایک طرح کا جو اٹیچمنٹ، ایک طرح کا خاری کو اپنے سے جوڑنے کی کیفیت نہیں پیدا کرتے، اس وقت تک وہ ادب مقبول نہیں ہوتا۔ ہم کسی عہد کے ادب کو مقبول اور معروف ادب نہیں کہہ سکتے، یہ ادب مقبول تھا، اس عہد کا ادب مقبول نہیں تھا، ایسا نہیں کہتے۔ جیسے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ترقی پسندوں کے زمانے میں تو بہت ساری تخلیقات، کہانیاں، شاعری، ناولز پورے اچھے آئے، تمام چیزیں، لیکن یہ جدید ادب کے زمانے میں بھی ہم کو بہت ساری اچھی چیزیں ملی۔ اکثر ہم اس عہد کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ قمر، جیسے کہ علیم صاحب نے کہا کہ قمر احسن کی کہانیاں کیا ہیں، ہم کیا ہے، پڑھنے کا ایک نہ صرف ایک مزاج ہوتا ہے، پڑھنے کی ایک تہذیب ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو جس طرح سے ہم زندگی گزارنے کے لیے ایک تہذیب ہوتی ہے، بات کرنے کی ایک تہذیب ہوتی ہے، مطالعے کی بھی ایک تہذیب ہوتی ہے، اور وہ مطالعے کی تہذیب کو اگر آپ پیش نظر نہیں رکھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی تخلیق آپ کو اہم نہیں دکھتی آپ کو۔ جیسے کہ ہم موضوعات کے بعد آج کے اتنے زمانے میں، فی زماننا، ہم جس ماحول سے، جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں موضوعات ہفتوں، مہینوں، سالوں، دنوں میں نہیں مل رہے، لمحوں میں آپ کو موضوعات مل رہے ہیں۔ آج آپ کو اتنے موضوعات ہیں، آپ کو ایک کہانی لکھ کر ابھی اپنا قلم رکھتے نہیں کہ دوسرا موضوع آتا ہے آپ کے پاس، اتنے اچھے موضوعات ہیں۔ موضوعات پہ لکھنا اہم نہیں ہے، موضوعات پہ کامیاب لکھنا اہم ہے، اور اس موضوع کے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اور ہم جب اس پہ جب ہم اس سے انصاف نہیں کر سکتے تو ظاہری بات ہے موضوع بھی ناکام ہو جاتا ہے، اور آپ کی تحریر بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ تو میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارا آج یہ جو محفل سجائی گئی ہے، آج اس محفل میں جو ٹاک رکھا گیا ہے، یقیناً یہ بہت تفصیل طلب جو ہے، مباحث کا متقاضی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اچھی اور نیک شروعات ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی عہد کا ادب اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے، اور اس سے کسی بھی عہد کا ادب اگر کامیاب ہے تو سمجھ لینا کہ اس عہد کے فنکار بہت کامیاب تھے۔ کسی بھی عہد کا ادب اگر ناکام ہو رہا ہے تو سمجھنا کہ اس عہد کے ادب نے اس عہد کے موضوعات کو کامیاب طریقے سے نہیں پیش کیا، اور وہ ادب ناکام ہوتا رہا۔ تو عہد اپنے فنکاروں سے، اپنے ناقدوں سے جانا جاتا ہے۔ ہم کو اس استعارہ اسلوب کے ذریعے فنکاروں کو پھر سے ایک نئی روشنی دینی ہوگی، نقاد کو پیدا کرنا ہوگا، خاری کو پیدا کرنا ہوگا، اور نئے ادب کو ہمارے زمانے کے سامنے پیش کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم ادب سے انصاف کر سکیں گے۔ شکریہ اللہ۔ اور یہ استعارہ و اسلوب کا جو پہل ہے،
یہ جو شروعات کی گئی ہے اس کا مقصد عین صرف یہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ادب کو ایک نئی صورت اور ادب کی ایک نئی صورت گری کریں